وی آر گوئنگ ٹو ٹوٹلی چینج ٹریکس اور ایک اور ٹاپک جس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے اور بہت پہلے سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چلیں آج کر لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اعضاء کی پیوند کاری انسانی جان بچانے کا مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ سعودی عرب، ایران، ایجپٹ سمیت دنیا کے کئی اسلامی ملکوں میں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں زندہ لوگ تو اعضاء عطیہ کر دیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ سوچتے بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ حالانکہ پاکستان میں موت یا حادثاتی موت کی صورت میں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا قانون موجود ہے، لیکن طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں مشکل سے 7 یا 8 ایسے کیسز ہوں گے، مطلب آپ ذرا سائز ملک کا دیکھیں، جن میں مرنے والوں کے اعضاء عطیہ کیے گئے ہوں۔ اور چونکہ رجحان ہی نہیں ہے تو کیا ہمارے یہاں یہ انتظام موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بعد از مرگ کی فیصلہ کر لے کہ اس کے اعضاء عطیہ کر دیے جائیں، کیا وہ سہولیات موجود ہیں کہ اس کے اعضاء کو امپورٹنٹ، مطلب دنیا میں تو اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی بہت کامن ہے، مگر کیا آر وی ریڈی کہ ہمارے پاس اس طرح کیس اگر آئے تو ہم اسے ہینڈل کر سکیں؟ ہم نے اس سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی سے بھی بات کی تھی، جنہوں نے ہمارے پروگرام میں بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ مرنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء عطیہ کیے جا سکتے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ذرا سنیں ایک دفعہ پھر۔ کونسل کی رائے میں انسانی اعضاء کی پیوند کاری خاص طور پر کسی زندہ ڈونر سے اس وقت شرعاً جائز ہوگی جب طریقہ علاج یہی باقی رہا ہو اور ڈونر کی زندگی کو کسی بھی قسم کے خطرہ لاحق نہ ہو، اور شرعاً اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ایسے شخص کی جو کہ میت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے وصیت کی ہے اور اس کے ورثاء کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کونسل کی رائے یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ایسی میتیں جو لاوارث ہیں اور جن کا کوئی اعضاء اقرباء میں سے موجود نہیں ہے، جن کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، ریاست بقدر ضرورت ان کے مختلف اعضاء کو پیوند کاری کے لیے استعمال میں لا سکتی ہے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ، مطلب اگر کسی کو کوئی ابہام ہو، کوئی شک ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو دیر یو ہرڈ دیٹ۔ اچھا، مرنے کے بعد جی انسانی اعضاء عطیہ کرنے کی اہمیت اور ضرورت تو آبویسلی نظر آئی گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم ذرا اور انفارمیشن چاہتے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راشد بن حامد نے، جو کہ رینل ڈپارٹمنٹ ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل کے ہیڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے ابھی بتایا ہے کہ یہ رجحان جو ہے کہ آپ پوری باڈی جو ہے آپ مرنے کے بعد اوبیسلی عطیہ کر دیں، یہ واقعی بالکل ہی نہیں ہے ہمارے، مطلب ہم پورے ملک میں ود آل دا ڈیتھس ہیپننگ ہم 7-8 کا فگر اور ہم 25 کروڑ مطلب کروڑوں کی آبادی ہے ہماری۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اس پروگرام میں اور اس موضوع کو آپ نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، اس میں انڈیا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہو جاتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء ناکارہ ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر 1 ملین کے اندر 100 سے 150 لوگ ایسے ہیں جن کے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو آپ 25 کروڑ کی آبادی کا اندازہ کر لیں گے کتنے لوگوں کا ایک پرسنٹیج بنتا ہے۔ ہر سال ہمیں تقریباً 20 سے 25 ہزار ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے کڈنی کے، لیکن اوور آل پورے پاکستان میں تقریباً اگر میں اللیگل ٹرانسپلانٹ بھی ملا لوں جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو 2 سے 2.5 ہزار ٹرانسپلانٹ ہوتے ہوں گے۔ تو باقی کتنے بچ جاتے ہیں؟ جتنے بچ جاتے ہیں وہ یا تو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں یا ایک مزریبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ڈائلیسس کے اوپر۔ تو وجہ کیا ہے کیوں نہیں ہو پاتے ٹرانسپلانٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ آپ زندہ آدمی سے وہ لیں، مردہ آدمی سے لینے کا رجحان پہلے نہیں تھا، لیکن کیونکہ اگر میں کہوں کہ اس کے اندر ہمارے جو استاد ہیں پروفیسر ادیب الحسن رضوی صاحب اور ان کا جو ادارہ ہے SIUT وغیرہ، انہوں نے اس سلسلے میں کام شروع کرا، اور 1900 میرا خیال ہے کہ 95 میں پہلا ایک گردہ میں حاصل ہوا، وہ بھی کہاں سے حاصل ہوا؟ کیا کہتے ہیں، ہالینڈ سے۔
यूरो ट्रांसप्लांट सोसाइटी ने भेजा गिफ्ट के तौर के ऊपर कि ये आप अपनी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर एक ट्रांसप्लांट हुआ। वो भी कहीं और से आना वो भी कहीं और से आया था, दूसरा मुल्क से आया था। इसके बाद जो लोकल हार्वेस्ट शुरू हुई, यानी कि जो पाकिस्तानी लोगों ने जो गुर्दा देने का काम शुरू करा, वो 1998 के अंदर सबसे पहले एक यंग लड़का था नवीद, उसने करा, जो उसका भी SIUT के अंदर ही गुर्दा हुआ। उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 10 से 15 से ज़्यादा कोई भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में जो लास्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसमें पिंडी के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें खातून ने अपना गुर्दा दिया था, जो कि एक गुर्दा और जिगर जो होता है एक PKLI के अंदर लगा और एक बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर लगा। तो ओवरऑल देखें तो मरने के बाद आज़ा अतिया करने का मसला जो होता है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हो चुका है, लोगों में आगे ही नहीं पैदा हुई है। इसी सिलसिले में हाल ही में अभी हमने 9 से लेकर 13 तक एक कॉन्फ्रेंस शुरू की, जिसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से माहिरीन आए। इसके अलावा इसमें एक इस्लामिक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें यही इशू उठाया गया था कि दिमाग मरने के बाद आज़ा अतिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसमें मुल्क के नामवर जो थे मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा शरीक हुए, जिसमें ये राग़िब नईमी साहब भी और थे। क्या सबका इत्तेफाक है कि कर सकते हैं? सबका तकरीबन इत्तेफाक था कि मरने के बाद आप आज़ा अतिया कर सकते अच्छा, हैं। अगर मजहबी तौर पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया कि मरने के बाद आज़ा अतिया किए जा सकते हैं, तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी किस हद तक मौजूद है कि ये सिस्टम बन सके? डू वी हैव अ सिस्टम और नॉट? बिकॉज मेरा ख्याल है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट पे तो बाद में जाएंगे, हम अभी तो गुर्दे और जिगर पे ही हैं मरने के बाद, कि हम उन चीज़ों को रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बिकॉज गुर्दे की पेवंतकारी भी फ़ौरन तो किसी को नहीं हो सकती, वो पूरे मैचिंग प्रोसीजर करना पड़ता है और उसके लिए उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इस सिलसिले के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हमारे पास कुछ ICUs की कमी है। बड़े शहरों में तो मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी छोटे शहर के अंदर कोई ऐसा मसला हो तो वहाँ पे ये सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि मरने के बाद पेशेंट को एक ख़ास उसके ऊपर वेंट के ऊपर रखा जाता है, जिसके ज़रिए जो होता है ये जो दिल की सप्लाई, जो दिल से जो खून की सप्लाई होती है वो इन आज़ा को कंटिन्यू रहती है। और फिर जब ये फाइनल डिसीजन हो जाता है कि ये पेशेंट की दिमागी मौत हो चुकी है और इसका कंसेंट भी मौजूद है और उसके फैमिली वाले भी ये करना चाह रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो फिर आपकी टीम जाती है और ये सारी चीज़ें करती है। सो आर्टिफिशियली उसे वेंट पे रखना ज़रूरी है टू मेक दिस हैपन। क्योंकि दुनिया में यानी कि अगर आप ये करें ना कि अगर ICU में हर मरने वाला आदमी एलिजिबल नहीं होता कि वो अपना ये चीज़ें दे सके। ICU के अंदर भी जितनी भी अमवात होती हैं उनमें से भी 10 या अगर 100 में से अगर करें तो 5 या 10 मरीज ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, कि जो कि अपनी ऑर्गन उनके आप रिट्रीव कर सकते हैं। एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑर्गन। यस, बिल्कुल, कि ऑब्वियसली हेल्दी होगा तो बिल्कुल होगा, सही ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि उसमें रेसिडेंट में चली जाए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। डॉक्टर साहब, इसमें तो फिर अगर लेट सपोज किसी पर्सन ने, जो कि अभी हमारे सामने एक एग्जांपल भी था 1-2 साल पहले, एक खातून का, उनके भाई भी हमारे पास शो पे आए थे, जिन्होंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स जो थे वो इस तरह वसीयत की थी, लेकिन वसीयत की थी और फिर इस्तेमाल भी हुए थे। वो एक केस था जो हमारे पास उस एग्जाम्पल का आया था, तो लिहाजा उसी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उन्होंने तो वसीयत दी हुई थी और उनकी एक नेचुरल डेथ हुई थी और वो तैयार थे ऑब्वियसली उनके आज़ा निकालने के लिए। एक्सीडेंटल डेथ्स वगैरह में अगर कुछ ऐसा हो जाए और अगर वाकई किसी ने किया भी हो कि जी मैंने डोनेट करना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि वो पहुंच जाए बॉडी वहाँ जिससे आप ये जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी मौत वाकई हो चुकी है? देखिए, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, सही ना। एक होता है कि सर्कुलेटरी डेथ, जिसमें दिल भी धड़कना बंद कर देता है, और एक होता है ब्रेन डेथ, जिसमें दिल धड़क रहा होता है लेकिन ब्रेन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस्लाम में मौत का एक शरई तस्वुर ये है कि आपका दिल धड़कना बंद कर दें, सांस की हरकत बंद हो जाए और रूह निकल जाए। ये आप नॉर्मली हम ये समझते हैं, सही ना। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है उसमें अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ के मायने ये होते हैं कि आपके आज़ा जो हैं उसमें सिर्फ एक दिल धड़क रहा है, जिसकी वजह से जिस्म के कुछ आज़ा को ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन हाँ, मशीन के ज़रिए, वो भी वेंट के मसूनी तनफुस के मशीन जो होती है, वेंटिलेटर्स को कहते हैं, उसके ज़रिए। लेकिन ओवरऑल ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे उसमें ये होता है कि अगर वेंट हटाऊं तो कुछ देर के बाद पेशेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको फ़ैसला करना होता है, जिसमें फैमिली को फ़ैसला करना होता है कि जिसमें आप गुर्दा देने के या आज़ा देने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। तो वो टाइम पीरियड सबसे अच्छा होता है। उसमें जो आपको
ٹیشو ملتے ہیں یا جو آرگن ملتے ہیں وہ وائبل ملتے ہیں اور ہیلدی اس کنڈیشن کے اندر ملتے ہیں. اگر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی, دل دھڑکنا بند ہو دل گیا, دھڑکنا بند ہو گیا, تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہوتا ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اعضاء اتنے اچھے نہیں رہتے. بٹ لیکن پھر بھی ہوتے ہیں, دنیا میں ہوتا ہے, لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے, لیکن اس کے رزلٹ بھی تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کہ برین ڈیتھ کے تھرو جو ڈاکٹر صاحب, ود دا سیم ٹوکن تو پھر تو انہی کو لیٹ سپوز اگر تو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم انہی کی بات کریں جو ٹرمینلی ill پیشنٹس ہاسپٹلائزڈ ہوں آلریڈی, مطلب وہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہو کے پہنچے اور ٹرمینلی ill ہو جائے, انویریبلی تھوڑی بہت دیر مطلب اگر ہو بھی جاتی ہے, لیکن ایکچولی فوکس شوڈ بی آن دا ٹرمینلی ill. نہیں, ٹرمینل ill والے کے معنی تو یہی ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرونک پیشنٹ ہیں جن کے اندر ملٹیپل ڈیزیزز موجود ہیں, وہ نہیں ہوتے. یہ عام طور پہ دنیا میں انہی ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی برین ہیمریج کی وجہ سے کوئی ایسا ہو جائے جس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے ہاسپٹل پہنچ جائے اور وینٹ کے اوپر ڈل جائے. آپ کے پاس سہولت موجود ہے یہاں؟ ہمارے پاس SIUT میں بھی تھی. ہم اپنے ڈاؤ کے اندر میں بات کروں, ہمارا اپنا بہت بڑا ICU کیا ہے ہمارا, اس کے اندر یہ ہمارا ٹراما سینٹر بھی بنا ہوا ہے, تو اس میں ہم نے یہ سب چیزیں سہولتیں موجود رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں ایک چیز آپ کو اور ضروری سمجھوں کہ اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں میں آگے کی کمی, اس میں ہمارے میڈیکل کمیونٹی والوں کا بھائی مسئلہ ہے. بہت سے ڈاکٹر اس برین ڈیتھ کو نہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں, یا اگر آپ سمجھتے ہیں تو پہلا سیمینار کیا, اسی طرح آگاہی کے اور مواقع پیدا ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے, چلیں وی ہیو ٹیکن, کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہم نے تھوڑا سا اور ٹائم لیا. آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی اتنی ڈاکٹر کمیونٹی کو بھی اتنی آگے نہیں ہے, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ICU کے اندر اگر کوئی ایسا مریض موجود ہے جس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کا کوئی کنسرن موجود ہے اور اس کی فیملی بھی تیار ہے, تو یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو ICU کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سینٹر کے ساتھ جہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, صحیح نا, وہاں پہ ان کا یہ ساری چیزیں بھیجی جاتی ہیں, بلڈ گروپنگ وغیرہ ان کا یہ لیا جاتا ہے, جس میں آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہوتی ہے ہمارے جو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہوتے ہیں کہ کون سے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ ابھی تیار ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آرگن ملے گا کہ نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب ہر آرگن ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, سوائے برین, ہاں تقریباً ہو سکتا ہے, سوائے برین کے, سوائے برین کے تقریباً ہر چیز ہو جائے. ہمارے یہاں ہارٹ ٹرانسپلانٹ تو نہیں ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ وہی ہے نا کہ یہ ملے گا آپ کو مرنے کے بعد نا, کوئی ایسا ہو جو کہ دینا چاہے. کڈنی, لیور تو ایسا ہے نا جو کہ آپ کے زندہ سے بھی لے سکتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو اس کی شرح جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے نا ڈیزیز آرگن ڈونیشن کی. تو اس کی وجہ یہ, دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا بد اعتمادی ہے, یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کو بلیو نہیں کرتے. مثال کے طور پہ میں اگر ICU میں کھڑا ہوں اور اگر میں کسی پیشنٹ سے اس سلسلے میں بات بھی کرنا چاہوں تو سمجھیں گے آپ کا کوئی فائدہ, بالکل کوئی فائدہ ہے, تو آپ اسکرین نہیں کر سکتے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ٹیم پوری الگ سے ہوتی ہے جو کہ اس کے اوپر ورک کر رہی ہوتی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی بھی ہے جو کہ اس میں ڈاؤ یونیورسٹی میڈیکل کالج کے طلبہ بھی ہیں, ہم ڈاکٹر بھی ہیں, جس کو ہم ڈاس کے نام سے کرتے ہیں, ڈاؤ آرگن سپورٹ سوسائٹی. یہ بتا بھی سکتے ہیں, بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. That's all the time we have, Dr. Rashid. Thank you so much. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا دوبارہ آئیں, بیکاز وی اسٹل ہیو اے لاٹ آف کوسچنس, اور اس چیز کو ہم نے انکریج بھی کرنا ہے. اس پہ مزید بات